खुदावन यसु मसीह के नहायत ही खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम रेमा टीवी देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ रेमा टीवी के लिए, जिससे खुदावन इरशाद आज़म की तकमील के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और इनकी पूरी टीम के लिए भी हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी दुआ है खुदावन इस चैनल की हदूद को और ज़्यादा बढ़ाए और बहुत से लोग इस चैनल की खिदमत के वसीला से आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो जाएं। मेरा नाम पास्टर जेरी जॉर्ज है और मेरा ताल्लुक़ UGA चर्च LDA क्वार्टर्स से है। सो अज़ीज़ो, आए अपने सरों को झुकाएं, आँखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो जो नहायत ही अजीम खुदा है, और खुदावन हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यसु मसीह के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। हम इस ज़िंदगी के लिए जो तेरे बेटे यसु के वसीला से मिलती है शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। और इस वक्त है खुदावन, जब कलाम तेरे लोगों तक पहुँचाया जाए तो खुदावन अभी से अपने लोगों को तैयार कर, ताकि तेरे कलाम को सुने, उसे समझें और ऐ खुदावंद उस पर अमल करने वाले बन जाएं। खुदा, बड़ी मदद और रहनुमाई करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो अज़ीज़ो, आज का जो हमारा मजमून है, जो टॉपिक है, वो है व्हाट इज़ द एवरलास्टिंग लाइफ, या फिर व्हाट इज़ द इटर्नल लाइफ भी कह सकते हैं। और हम बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। सो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। सो अज़ीज़ो, इस टेक्स्ट में खुदावंद यसु मसीह ने दो तरह की शख्सियात का जिक्र किया है। नंबर एक, चोर यानी कि इब्लीस, जिसका ये मकसद है कि वो जब भी किसी की ज़िंदगी में आता है तो वो क्या करता है, वो उसकी ज़िंदगी से खुशियों को चुराता है, बरकतों को चुराता है, खुदा के कलाम को चुराता है, और उससे उस मकाम पर ले आता है कि वो रूहानी तौर पर भी मर जाता है और हलाकत की तरफ यानी दूसरी मौत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं उसके आने का ये मकसद है कि वो इंसान को मौत दे। लेकिन दूसरी तरफ खुदावंद यसु मसीह ने अपनी बाबत कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आज हम मुख्तसरन देखेंगे कि ये हमेशा की जिंदगी है क्या, ये इटर्नल लाइफ क्या है। इंग्लिश में इटर्नल लाइफ भी कहा गया, एवरलास्टिंग लाइफ भी कहा गया, और एक और टर्म है जिसे हम अबंडेंट लाइफ कहते हैं, यानी कि कसरत की जिंदगी। ये जो अबंडेंट लाइफ है और इटर्नल लाइफ, कई लोग शायद ये सोचते हैं कि ये दो अलग अलग जिंदगियां हैं, लेकिन ये दो अलग अलग जिंदगियां नहीं हैं। इसमें जो मफहूम है वो एक ही है, और वो है हमेशा की जिंदगी। लेकिन एक चीज़ और है जो हमें आज यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर जो ज़िंदगी खुदावंद यसु मसीह देने के लिए आए वो है इटर्नल लाइफ। लेकिन जब हम ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं अबंडेंट लाइफ, तो ये जो अबंडेंट लाइफ है, याद रखिएगा, ये इटर्नल लाइफ की क्वालिटी को बयान करती है, ये इटर्नल लाइफ की क्वांटिटी को बयान करती है, क्योंकि इसके अंदर कसरत है और ये बढ़ती है। और ग्रीक में हमेशा के लिए, जब हम कहते हैं ना हमेशा की जिंदगी, हमेशा के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है
आही ओनियोस, जिसका मतलब है विदाउट बिगिनिंग एंड एंड, जिसका कोई आगाज नहीं और जिसका कोई इख्तिताम नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं कसरत की जिंदगी, तो कसरत के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ है वो है पेरिसोस, जिसका मतलब है एक्सीडिंग सम नंबर और मेजर और रैंक और नीड, मोर देन इज नेसेसरी, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अब्दी जिंदगी में, इटर्नल लाइफ में ये क्वालिटी है कि ये बढ़ती है, इसमें कसरत है, ये रुकती नहीं, ये खत्म नहीं होती, और इसके अंदर ये क्वालिटी है जैसे कोई नंबर बढ़ता है, पैमाइश बढ़ती है, ओहदा बढ़ता है, जरूरतें बढ़ती हैं, इसी तरह ये जिंदगी भी रोज बरोज बढ़ती जाती है। क्योंकि हमारे पास जो जिंदगी है, ये जिंदगी दिन ब दिन घट रही है, ये कम हो रही है, ये कमजोर हो रही है, और ये खत्म होने की जानिब बढ़ रही है। ये इसकी क्वालिटी है। और इसकी क्वांटिटी क्या है? बाइबल बताती है कि 70 बरस या कुवत हो तो 80 बरस, और बिल आखिर ये जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम हमेशा की जिंदगी की बात करते हैं, अबंडेंट लाइफ की बात करते हैं, तो इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये बढ़ती है, इसमें कसरत है, इसमें फतह है, इसमें जलाल है, इसमें बरकतें हैं, इसमें रोशनी है, इसमें उम्मीद है जो कभी खत्म नहीं होती, और ये बढ़ती रहती है। और जिंदगी के लिए ग्रीक में 2 वर्ड यूज हुए हैं। एक जिसे हम बायोस कहते हैं, जिससे आपका वर्ड बायोलॉजी निकला है, और नंबर 2 जोए। अब जो बायोस है या बायो है, ये वो जिंदगी है जो पौधों में भी है और जानवरों में भी होती है। और ज्यादातर जो लोग हैं ये बायो जिंदगी गुजारते हैं, पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, और बगैर मकसद के मर जाते हैं। और इस जिंदगी की एक हद है, एक लिमिट है। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और ये वो जिंदगी है जोए, हमेशा की जिंदगी, जो कि भरपूर जिंदगी है, फुलनेस ऑफ लाइफ। और इस जिंदगी में, ये हमारे जिस्म में जो है, ये रूह की जिंदगी है। बायोस में इंसान जिंदा तो है, लेकिन रूह क्या है? डेड है। लेकिन जोए के अंदर इंसान की रूह जो है वो जिंदा है। और ये ज़हन की जिंदगी है, फिर ये जज्बात की जिंदगी है, बहुत से लोगों के जज्बात मर चुके हैं। और ये ताल्लुकात की जिंदगी है, बहुत से लोगों के रिलेशन डेड हैं, ताल्लुकात में जिंदगी नहीं है। लेकिन जब आप कसरत की जिंदगी की बात करते हैं, तो ये रूह की जिंदगी भी है, ये ज़हन की जिंदगी भी है, और ये ताल्लुकात की जिंदगी भी है। सो अजीजों, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, क्योंकि पौधे भी जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं, जानवर भी जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कसरत नहीं है, मकसद नहीं है। एक मफलूज शख्स भी जो होता है, वो भी सांस लेता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब हम मसीह पर ईमान ले आते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो वो हमारी बायो को जोए में तब्दील कर देता है। हमारी जो ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, जो कि ख़त्म होने वाली है, उस ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी के अंदर तब्दील कर देता है। हम दुनिया में भी भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं और हमेशा की ज़िंदगी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। याद रखिए, खुदा जो है वो अज़ली भी है और अब्दी भी है, लेकिन हम ना तो अज़ली हैं ना अब्दी हैं। लेकिन जब मसीह को कबूल कर लेते हैं
اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں تو ہم ازلی تو نہیں ہوتے لیکن ہم ابدی ضرور بن جاتے ہیں، کیونکہ ابدی زندگی مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ہمیں مل جاتی ہے۔ اور جب ہم کثرت کی بات کرتے ہیں تو اس روئے زمین پر بھی ہم برکتوں سے معمور زندگی گزارتے ہیں۔ جب پطرس نے خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کیا کہ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو مسیح نے کہا کہ اس جہان میں تو 100 گنا اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی۔ 100 گنا سے مراد زندگی کے اندر کثرت آ جائے گی۔ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے بھی ہم روح کی زندگی گزاریں گے، ہم بلیسڈ زندگی گزاریں گے، ہم خوشحال زندگی گزاریں گے، ہم پروسپر لائف گزاریں گے اس صورت میں جب ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس ہوگی۔ ادروائز ہمارے تعلقات ڈیڈ، ہمارے جذبات ڈیڈ، ہماری اسپرٹ ڈیڈ، صرف سانس ہے اور بغیر مقصد کے زندگی ہے جو کہ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جب کثرت کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ بڑھتی ہے اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے خود اس کی تفسیر کی اور یہ بتایا کہ دراصل ہمیشہ کی زندگی کیا ہے۔ اس کے لیے ایک حوالہ میں پڑھوں گا، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت۔ لکھا ہے، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اب آگے خداوند تفسیر کرنے لگے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جانے، یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ آمین۔ اس کلام کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے تو خداوند بتا رہے ہیں کہ خدا باپ کو جاننا، یسوع مسیح کو جاننا، یہ دراصل ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور جانے کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ ہے گنوسکوئے، اور جس گرامر میں ہے اس میں کوئی بھی کام جو ہے یہ مسلسل جاری رہتا ہے، اور اس کا مطلب ہے حواس کے ذریعے علم یا آگاہی حاصل کرنا، چھو کر محسوس کرنا اور تجربے سے معلوم کرنا۔ خدا کو مسلسل تجربے سے جانتے رہنا، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور جس کے پاس بیٹا ہے، جو مسیح کو جانتا ہے، جو مسلسل مسیح کو پہچان رہا ہے، دراصل اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ 3 ورڈ ہیں، ایک ہے انفارمیشن جس کا مطلب ہے معلومات یا علم، اور ایک ورڈ ہے ریولیشن جس کو ہم مکاشفہ کہتے ہیں، اور ایک ورڈ ہے ٹرانسفارمیشن۔ اب ٹرانسفارمیشن جو ہے یہ کبھی بھی انفارمیشن سے نہیں ہوتی، ٹرانسفارمیشن ہمیشہ ریولیشن سے ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہم مسیح کو جانیں گے، جب مسیح کا مکاشفہ ہمارے پاس ہوگا، اس وقت ہماری زندگی کے اندر کیا آئے گی؟ ٹرانسفارمیشن۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو مسیح کے بارے میں تو جانتے ہیں، مسیح کے بارے میں انفارمیشن تو ہے، لیکن مسیح کو نہیں جانتے، مسیح کا ریولیشن نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ مسیح کو جاننا۔ ہمیں مسیح کو جاننے کی ضرورت ہے، ریولیشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس کے اندر متی 7 باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں کچھ لوگوں کی بابت مسیح نے کہا کہ اس دن بہت تیرے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے نبوت کی ہے، معجزے کیے ہیں، بدروحوں کو نکالا ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری
تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی۔ اور وہاں پر بھی واقفیت کے لیے وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو جانے کے لیے، یعنی کہ گنوسکوئے، یعنی خداوند دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم نے نبوت کی ہے، معجزے کیے ہیں، بدروہوں کو نکالا ہے، لیکن مجھے نہیں جانا۔ ہمیشہ کی زندگی تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے میرے پاس سے دور چلے جاؤ۔ سو عزیزو، ہمیشہ کی زندگی مسیح کو جاننا ہے، خدا کی مرضی کو جاننا ہے، اس کی پسند ناپسند کو جاننا ہے، اس کی محبت کو، اس کے کاموں کو جاننا ہے۔ اور مسیح کو جاننا کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ ہمارے پاس صرف اس کی انفارمیشن نہ ہو مسیح کی، بلکہ ریولیشن ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس میں ایوب کی کتاب اس کا 42واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں لکھا ہے، ایوب کہتا ہے کہ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی، انفارمیشن، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، ریولیشن، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں، ٹرانسفارمیشن۔ ایوب پہلے بھی خدا کے ساتھ چلتا تھا، پہلے بھی راست باز تھا، کامل تھا، خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہتا تھا، پاورفل بلیور تھا، لیکن دکھوں میں سے گزرنے کے بعد اسے خدا کا حقیقی مکاشفہ ملا، ریولیشن ملا۔ اس نے خدا کو جانا کہ خدا کیسا ہے، اور جب وہ جان گیا تو اس کی زندگی میں ٹرانسفارمیشن ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج ہمیں بھی مکاشفے کی ضرورت ہے، ریولیشن کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ کی زندگی مسیح کو جاننا ہے۔ اگر ہم مسیح کو جانتے نہیں تو پھر ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یسوع بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن اگر ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان میں، ہماری کلیسیا میں مسیح بادشاہی نہیں کر رہا تو پھر ہمارے پاس مسیح کی جسٹ انفارمیشن ہے، ریولیشن ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے۔ سو ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے مسیح کو جاننا ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں مسیح کی بابت بہت سی باتیں ہیں، لیکن آج صرف ایک بات مختصراً آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے مسیح کی بابت، کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اور جب مسیح کی پیدائش ہوئی تو فرشتے نے بھی یہی میسج دیا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سو خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ اگر آپ نے گناہوں سے نجات نہیں پائی، آپ کو نجات کا تجربہ نہیں ہوا، تو آپ جانتے تو ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہے، لیکن آپ کی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے مسیح کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مسیح کو قبول کیے بغیر ہی مسیحی کہلاتے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ سو ہمیں مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نجات دہندہ ہے، نجات دیتا ہے، لیکن نجات پانے کی بھی ضرورت ہے۔ نجات کے 3 سٹیپ ہیں تھیولوجی کی زبان میں۔ نمبر 1 جسٹیفیکیشن، نمبر 2 سینٹیفیکیشن، اور نمبر 3 گلوریفیکیشن۔ جسٹیفیکیشن میں آپ کی تصدیق ہوتی ہے، آپ کو راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، آپ گناہ گار ہیں، لیکن جب توبہ کرتے ہیں تو آپ کو مفت میں راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے سینٹیفیکیشن، جو کہ برگزیدگی کا عمل ہے، جس میں آپ نے روح سے معمور زندگی گزارنی ہے اور اس میں مسیح کو جاننا ہے۔ اور جب آپ مسیح کو جانتے رہتے ہیں مسلسل، آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے، تو پھر موت کے بعد گلوریفیکیشن، آپ جلال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ نجات کا سادہ سا پیکیج ہے۔ لیکن ان 3 سٹیپ کے اندر جو سیکنڈ سٹیپ ہے، جس کو ہم سینٹیفیکیشن کہتے ہیں،
جس میں ہم نے مسیح کو جاننا ہے، اس عمل میں لوگ زیرو ہیں۔ لوگ مسیح کو جان نہیں رہے کہ وہ کیسا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مسیح کو جاننا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر آپ کی جسٹیفیکیشن ہو گئی ہے، آپ سینٹیفیکیشن کے عمل میں ویک ہیں، تو یاد رکھیں آپ کی گلوریفیکیشن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ متی 27:22 کے لوگوں کے ساتھ یہی ہوا۔ ان کی جسٹیفیکیشن ہوئی لیکن سینٹیفیکیشن کے عمل میں وہ زیرو رہے۔ اس لیے جب گلوریفیکیشن کا ٹائم آیا تو مسیح نے کہا میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی۔ سو مسیح کو جاننا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ آج یہ سوال ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کا نہ تو کوئی آغاز ہے اور نہ اختتام ہے، اور اس زندگی کے اندر یہ کوالٹی ہے، اس کے اندر کثرت ہے، یہ بڑھتی جاتی ہے، یہ رکتی نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ مسیح نے خود کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ خدا باپ کو اور یسوع مسیح کو جانیں۔ اور ایک چھوٹی سی مثال سے ہم نے سیکھا کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہے تو پھر ہماری زندگی میں ہمیں نجات کا تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے، آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہو، آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں، تو پھر مسیح کو جانیں۔ اور یہ بائبل مقدس آپ کے پاس ہے، اسے پڑھیں، یہ آپ کو مسیح کا مکاشفہ دے گی، خدا باپ کا مکاشفہ آپ کو ملے گا، اور آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے۔ اس لیے مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے کا فضل بخشے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے لیے شکر گزار ہیں، جس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ آج میں اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے جنہوں نے اس کلام کو سنا ہے، خداوند یہ کلام ہر ایک کی زندگی میں جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے، اور ہر ایک شخص خداوند یسوع تجھ پر ایمان لا کر، اے خداوند تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کر کر حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے سب کو برکت دے۔ خداوند ریما ٹی وی کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے خدا تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ یہ چینل روز بروز بڑھتا جائے، اس کی حدود بڑھتی جائیں، اور اس کے وسیلہ سے بہت سے لوگ نجات پا کر آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یسوع مسیح کے نام سے اس دعا کو مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ سو خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔